اردو رسم الخط کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اسے کیسے روکا جائے؟ اردو رسم الخط کی حفاظت کے لیے مسلمانوں سے خطاب کروں یا مسلمانوں سے توقع رکھوں؟ ہم نے کیوں سوچنا یہ ہے کہ آخر یہ زبان مسلمانوں کی زبان کیسے بنی؟ اخبار جو ہے وہ ایک خاص طبقے کے لیے، یہ خاص کمیونٹی کے لیے نکالے جانے لگے، اور ان کا جو مزاج تھا صحافت کا، ان کے مضامین کی جو ترجیحات تھیں وہ ایسی ہوتی چلی گئیں کہ دھیرے دھیرے ایک زمانہ ایسا آیا کہ اردو کے اخبار اہل ہنود حضرات کے الگ ہوتے چلے گئے، سکھ حضرات کے الگ ہوتے چلے گئے، ہند سماچار جیسے اخبار خاص طور سے میں کوٹ کرنا چاہوں گا، اور مسلمانوں کے اخبار الگ ہوتے چلے گئے، جیسے نشے من، الجمیت، اس طرح کے اخبار جو صرف یہی کام کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو کیا دکھ ہے، وہ اپنے دکھ لکھ رہے تھے یا اپنا دکھ لکھ رہے تھے۔ اصل میں صحافت نہ وہ تھی نہ یہ تھی، معاف کیجیے گا۔ صحافت میں اگر یونیورسلٹی نہیں ہے، اگر عالمی قدریں صحافت میں نہیں ہیں، تو وہ کسی طبقے کا اخبار ہو سکتا ہے، کسی فرقے کا اخبار ہو سکتا ہے، ہم اسے قومی اخبار نہیں کہیں گے۔ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، البتہ یہ غرہ شاید مسلمانوں کو زیادہ رہا ہے کہ اردو ہماری زبان ہے۔ حوصلہ رکھو رات بیتے گی، حوصلہ رکھو رات بیتے گی، دیکھنا روشنی ہی جیتے گی۔ آپ بتا دیں کہ ہمارے ساتھ اقبال اظہر صاحب ہیں۔ میں سیدھے بات کرتی ہوں کہ مشاعرے کی دنیا میں اردو اور صحافت کہاں آ کر کے ایک جوڑ بنتی ہے، یا پھر کہیں نہ کہیں مشاعرے کے ذریعے کیا اردو کو بچایا جا سکتا ہے؟ ایسے بہت سارے سوال بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ اکثر دیکھا بھی جا رہا ہے۔ پھر مشاعرے کے ذریعے کیا اردو کو بچایا جا سکتا ہے؟ آپ کو بتا دیں کہ کل جس طریقے سے دیکھا گیا ہے کہ اردو کو ختم کرنے کا باضابطہ بی جے پی کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری حکومت آتی ہے تو میں اردو کو ختم کروں گا۔ تو یہ ان تمام سوالات کو میں سامنے رکھتی ہوں اور اقبال اظہر صاحب سے بات کرتی ہوں۔ اقبال اظہر صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ صحافت کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ 200 سالہ جشن منایا جا رہا ہے جامع جہانما کا؟ بہت سارے سوال اصل میں آپ کے ایک سوال میں پوشیدہ تھے۔ صحافت کا اصل میں جو ذمہ داری ہے وہ شاعری سے ذرا مختلف ہے، لیکن دونوں کا کام سماج کو آئینہ دکھانا ہے یا سچائی کو سامنے لانا ہے۔ شاعر اپنے انداز سے سچائی کی ترجمانی کرتا ہے، اس کے ساتھ اشارے اور کنائے ہوتے ہیں، کچھ وہ اپنی بات براہ راست نہیں کہہ سکتا اگر وہ صحیح معنوں میں شاعری سے منسوب ہے اور شاعری کی اعلیٰ قدروں سے واقف ہے، تو وہ اشاریت کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن صحافت کے سامنے ایسی کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ البتہ جو زبان ہے اس کی، جسے ایک اچھا لفظ ہے ہندی زبان میں مریادہ، یا اس کہنا چاہیے وقار، زبان کا جو وقار ہوتا ہے اسے جانے نہیں دینا چاہیے ہاتھ سے۔ بات کتنی بھی تلخ ہو، سچائی کتنی بھی حیران کن ہو، لیکن اسے اپنے وقار کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ اردو صحافت نے، جیسا کہ یہ جشن بھی بتا رہا ہے کہ 200 سالہ جو تاریخ ہے اس کی وہ مکمل ہوئی ہے، تو کوئی بھی ایسی زبان جس کی صحافت اپنے 200 سال مکمل کرے، وہ کوئی اپنے آپ میں کوئی ایسی کوئی معمولی بات نہیں ہے جسے ہم سرسری طور پہ محسوس کریں یا سمجھیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت باوقار بات ہے اور بہت معنی خیز بات ہے کہ اردو صحافت کا سفر جو انڈیوائیڈڈ انڈیا میں، مطلب میں تو لاہور کے بارے میں بھی میں نے بہت پڑھا ہے، تقسیم وطن سے پہلے کس قدر اخبار، سب سے زیادہ اخبار لاہور سے شائع ہوتے تھے۔ کلکتہ کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور سب سے پہلا اخبار جس نام سے یہ جشن منایا جا رہا ہے وہ یہیں سے جاری ہوا۔ اس کے علاوہ دلی ہے، بمبئی ہے، اور ہمارے ممتاز شہر ہیں ہندوستان کے۔ تو اب جو بہت سے، جیسے آپ کے سوال تھے اس میں، ایک سوال میں اس میں یہ کہ صحافت کا کردار جو ہے وہ شاعری سے ذرا سا مختلف ہے، کیونکہ اس کے سامنے اشاریت یا سمبولزم جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسے جو لکھنا ہے براہ راست لکھنا ہے،
زبان کے وقار کا فرق ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی بات کو جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہوئے کہیں اور اس طرح بھی کہیں کہ بات سچائی چھپنے نہ پائے. مجھے ایک سلوگن بڑا اچھا لگتا ہے، جن ستا کا غالباً سلوگن ہے یہ، سب کو خبر دے، سب کی خبر لے. یہ اصل میں ڈیفینیشن ہے پوری صحافت کی میرے خیال سے. اور جہاں تک اردو صحافت کا تعلق ہے، بہت سے اخبار ہیں. میرا جو لڑکپن تھا اس میں قومی آواز میں پڑھا کرتا تھا، تو اس کا اپنا ایک انداز تھا اور اپنا ایک شیپ تھا، جسے شیپ بولتے ہیں، کہ کہنا چاہیے ایک نظریہ ہوتا ہے ہر اخبار کا، اور اس اخبار سے جڑے ہوئے صحافیوں کا ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک آئیڈیلزم ہوتا ہے، اور وہ اخبار سے اخبار تک آتے آتے تھوڑا بہت بدلتا ہے. کچھ ہمارے جو صوبائی اخبار ہیں ان کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں، جو قومی اخبار ہیں یا کئی شہروں سے جاری ہوتے ہیں ان کی ترجیحات میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال وہ ایک ذمہ داری کا کام ہے، اور بڑا جیسے کہنا چاہیے کہ تلوار کی دھار پہ چلنے کے مترادف ہے. صحافت ہو یا شاعری ہو یا سچائی کی ترجمانی ہو، کسی بھی طرح سے نہیں، کل کی خبر آپ کو بتا دیں کہ آج صبح ہی دیکھا گیا ہے کہ وہاں کے تلنگانہ کے ایک بی جے پی کے ایم پی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری حکومت آئی تو میں اردو کو سب سے پہلے ختم کروں گا. تو جس طرح سے آپ لوگ جاتے ہیں، ایسے بہت سارے کنٹری میں بھی جاتے ہیں اردو کو فروغ دینے کے لیے، اردو کے لیے جس طرح سے آپ لوگ خدمت کو انجام دیتے ہیں، جو خدمات جو آپ لوگوں کی آتی ہے، تو اس کو کس طرح سے بچا پائیں گے؟ نہیں، ہمیں ایسے اول جلول بیانوں سے نہ تو کبھی ڈر لگا ہے نہ لگے گا، اور نہ ہی ہم ایسے اول جلول بیانوں کو کوئی اہمیت دیتے ہیں. یہ کوئی سیاسی ہتھ کنڈا بھی نہیں ہے، تو چھچورا پن ہے. یہ تو کسی شخصیت کا بہت ہی ہلکا پن ہے جو ظاہر ہوا ہے. میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس طرح کا بیان اپنی طرف سے جاری کرتی ہے. یہ ممکن ہے یہ ذاتی بیان ہو کسی شخص کا. اب بی جے پی کی جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں، بہت سے صوبوں میں جہاں ان کی سرکار ہے وہاں اردو اکیڈمیاں ہیں. مثال کے طور پر مدھیہ پردیش ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے وہاں کی اکیڈمی. یو پی اکیڈمی کام کر رہی ہے. تو کئی ایسے صوبے ہیں جہاں تو کوئی سیاسی پارٹی اس طرح کا بیان نہیں دیتی. البتہ میں نے ایک بیان ابھی 4 سال پہلے یا 3 سال پہلے پڑھا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ ودیشی زبان ہے، یہ باہری زبان ہے. تو میں نے ایک مشاعرے میں جس میں مہمان خصوصی تھے سنجے سنگھ عام آدمی پارٹی کے، میں نے کہا تھا کہ جناب آپ کافی باتیں کرتے ہیں وہاں، ایک بات ہماری بھی رکھیے کہ یہ بیان دینے کی ہمت کیسے ہوئی اس شخص کی. اگر وہ کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے تو کیا اتنا جاہل ہے کہ اسے یہ علم نہیں ہے کہ یہ وہ زبان ہے جو ہندوستان میں پیدا ہوئی اور پلی بڑھی اور یہیں پروان چڑھی. سینکڑوں نظمیں لکھی گئیں اس کی شان میں، سینکڑوں قصیدے لکھے گئے ہیں، اور تاریخ موجود ہے. کیا مطلب مالک رام باہر سے آئے تھے، کالی داس گپتا، جگن ناتھ آزاد، پروفیسر گوپی چند نارنگ، آنند نارائن ملا، برج نارائن چک بست، کیا دیا شنکر نسیم یہ ودیشی لوگ تھے؟ اگر یہ ودیشی لوگ تھے تو واقعی اردو ودیشی زبان ہے. لیکن اگر یہ سب ہندوستان کے سپوت تھے تو یہ زبان ودیشی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہمارے ہاں ایک چیز بس مجھے یہ شکایت ہے کہ ہمارے ہاں بڑے لوگ جن سے ہم بڑی امیدیں لگاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، اوٹ پٹانگ بیانوں کا جو برداشت کر لینا ہے یہ افسوسناک عمل ہے. تردید ہونی چاہیے اور بہت شدید طور پہ ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص بالکل بیکار بات کر رہا ہے تو اس کی تردید ہونی چاہیے اور قومی سطح پہ ہونی چاہیے. تو مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے، یہ میں کہتا رہا ہوں کہ اردو رسم الخط جو ہے وہ یہ میں مطلب جو بیان میں اب دے رہا ہوں، یہ میں بات کئی جگہ کہہ چکا ہوں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اردو رسم الخط کو جو نقصان
پہنچ رہا ہے اسے کیسے روکا جائے. سوال یہ نہیں ہے کہ کسی شخص نے یہ بیان دیا کہ صحافت کو خطرہ ہے, اردو کو خطرہ ہے. سوال سب سے بڑا یہ ہے ہم لوگوں کے سامنے کہ ہم اپنے رسم الخط کو, اپنے اردو اسکرپٹ کو کیسے بچائیں. ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اردو رومن میں لکھی جائے یا دیوناگری میں لکھی جائے, بہت خوشی کی بات ہے. ایک زبان اگر کئی اسکرپٹ میں لکھی جاتی ہے تو یہ زبان کی خوش نصیبی اور عظمت ہے. لیکن جو اس کا بنیادی رسم الخط ہے وہ کیوں ختم ہو رہا ہے, اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے غریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کتنے بچے ہیں, ہمارے آس پاس کتنے لوگ ہیں, اور ان میں سے اردو اسکرپٹ کتنا جانتے ہیں. پہلی بات تو یہ بات ہی بڑی عجیب لگتی ہے مجھے کہ میں اردو رسم الخط کی حفاظت کے لیے مسلمانوں سے خطاب کروں یا مسلمانوں سے توقع رکھوں. ہم نے کیوں سوچنا یہ ہے کہ آخر یہ زبان مسلمانوں کی زبان کیسے بنی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لاہور میں جو اخبار نکلتے تھے اس میں بہت سے اخبارات ایسے ہیں, اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جیسے بندے ماترم ہے, بندے بھارت نام کا بھی ایک اخبار تھا, اور اسی طرح کے کئی اخبار تھے جن کے مالکان بھی جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے, اہل ہنود حضرات تھے. اور پھر ان کے اخباروں کا اپنا ایک شیپ تھا, ان کی صحافت کا اپنا ایک مزاج تھا. تو آخر کیا ہوا, میں نے اپنے لڑکپن میں کئی اخبار ایسے پڑھے ہیں. ملاپ ایک اخبار ہمارے یہاں سے نکلتا تھا بہادر شاہ ظفر مارگ سے, قومی آواز کے دفتر کے سے سب وہ دفتر ایک ہی لائن میں ہے دلی میں, بہادر شاہ ظفر مارگ پہ ٹائمز آف انڈیا ہے, اس کے آگے پیٹریوٹ ہے, پھر قومی آواز اور نیشنل ہیرالڈ کا دفتر تھا, پھر ملاپ پرتاپ کا دفتر تھا. تو یہ اخبار اس زمانے میں بھی اس طرح کی صحافت ہوتی تھی ان کی کہ جو ہندو تہذیب سے یا ایک خاص طبقے سے جو جنہیں ہم اپنا اہل ہنود کہتے ہیں یا ہندو بھائی کہتے ہیں, وہ ان کے مزاج کی مناسبت رکھتے تھے. مطلب جیسے اس میں گیتا کے شلوکوں کا ترجمہ ہوتا تھا. مسلمان اخبار جو ہے وہ اپنے مزاج کی نمائندگی کر رہے تھے, اس میں درس قرآن اور احادیث وغیرہ کا جو ہے وہ ہوتا تھا حصہ اس میں. مجھے ہمیشہ سے یہ رہا کہ یہ مذہب جو ہے یہ اخباروں پہ دھیرے دھیرے, مجھے حیرانی ہے اس بات پہ کہ پہلے ہند سماچار کو دیکھ لیجئے, ہند سماچار کا مزاج کبھی فیصل جدید اور راشٹری سہارا یا انقلاب یا اس بعد میں جتنے اور بھی بہت سے اخبار ہیں, میں سب نام نہیں لے پا رہا, وہ ایسا ہوا کہ اخبار جو ہے وہ ایک خاص طبقے کے لیے, یہ خاص کمیونٹی کے لیے نکالے جانے لگے, اور ان کا جو مزاج تھا صحافت کا, ان کے مضامین کی جو ترجیحات تھیں وہ ایسی ہوتی چلی گئیں کہ دھیرے دھیرے ایک زمانہ ایسا آیا کہ اردو کے اخبار اہل ہنود حضرات کے الگ ہوتے چلے گئے, سکھ حضرات کے الگ ہوتے چلے گئے, ہند سماچار جیسے اخبار خاص طور سے میں کوٹ کرنا چاہوں گا, اور مسلمانوں کے اخبار الگ ہوتے چلے گئے جیسے نشے من, الجمیت, اس طرح کے اخبار جو صرف یہی کام کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا کیا دکھ ہے, وہ اپنے دکھ لکھ رہے تھے, یہ اپنا دکھ لکھ رہے تھے. اصل میں صحافت نہ وہ تھی نہ یہ تھی, معاف کیجیے گا. صحافت میں اگر یونیورسلٹی نہیں ہے, اگر عالمی قدریں صحافت میں نہیں ہیں, تو وہ کسی طبقے کا اخبار ہو سکتا ہے, کسی فرقے کا اخبار ہو سکتا ہے, ہم اسے قومی اخبار نہیں کہیں گے. اور ہندوستان کی جو تہذیب ہے, جس طرح سے گنگا جمنی خوشبوؤں میں بسی ہوئی تہذیب ہے, اگر ہندو بھائیوں کا اگر اخبار ہے, اگر ہندی یا دوسری زبان میں نکالی جاتی ہے تو اس میں وہ لوگ اپنے قوم کی نمائندگی کرتے ہیں, اور اردو والے اگر نکالتے ہیں, مسلمان اگر نکالتے ہیں تو وہ اپنے قوم کی نمائندگی کرتے ہیں. تو کیا یہ ٹریڈیشن ابھی قائم نہیں ہے, یا ابھی کے صحافت میں اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے؟ نہیں, مجھے تو نہیں لگتا کوئی تبدیلی آئی ہے. ہاں, ڈیجیٹل اخباروں میں کیا تبدیلی آئی ہے میں زیادہ پڑھ نہیں پاتا, سبب مشاعروں میں مصروفیت کے سبب, یا وہی بات کہ مجھے
میرا مزاج بہت مناسبت نہیں رکھتا ایسی چیزوں سے، لیکن یہ کہ میں ایک تو مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں ایک اخبار نکال رہا ہوں، میں مسلمان ہوں اور میں اس میں مسلمانوں کا ہی دکھ لکھ رہا ہوں صرف، یا خصوصاً یہ لکھ رہا ہوں کہ ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، یا استحصال ہو رہا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایسے اخباروں کے مالکان سے اور ایسے اخباروں سے جڑے ہوئے تمام لوگوں سے کہ ہم اپنا دکھ ایک ایسی زبان میں لکھ رہے ہیں جو صرف ہم ہی پڑھتے ہیں آج کل، تو ہم ہی لکھ رہے ہیں، ہم ہی پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم ہی پڑھ رہے ہیں. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آفاقیت تھی اردو زبان کی، وہ تو تقسیم وطن کے بعد ہی ختم ہو گئی. جیسے ہی پاکستان کی قومی زبان اردو کو قرار دیا گیا، اس کے بعد یہاں بھی کچھ اس قسم کی تحریک چلی کہ یہاں اردو کا وہ مقام نہیں رہا پھر جو تھا، لیکن عدالتوں میں اور بہت سے اداروں میں اردو بہت زمانے تک قائم رہی، آج بھی ہے. میں تو کہتا ہوں اس کو مہاتما گاندھی نے مولوی عبدالحق کے ساتھ ان کا ایک مکالمہ ہوا تھا جب انجمن ترقی کے صدر تھے، انجمن ترقی اردو کے صدر تھے اس وقت، اور وہ مہذب اللغات پر غالباً کام کر رہے تھے، یا خیر نہیں، مہذب اللغات تو نہیں، کسی لغت پر کام کر رہے تھے. تو اسی دوران وہ مطلب دلی میں رہ رہے تھے مولوی عبدالحق صاحب انصاری روڈ پہ، اور پھر تقسیم وطن کا سانحہ ہوا. اس کے بعد گاندھی جی سے کئی ملاقاتیں ہوئی، وہ پاکستان چلے گئے، اس کے بعد بھی وہ آئے، مکالمہ ہوتا رہا. گاندھی جی اس زبان کو ہندوستانی کے کہہ رہے تھے کہ اصل میں جو ہمارے سماج میں بولی جاتی ہے، جس میں فارسی اور عربی کے الفاظ بہت کم ہیں یا نہ کے برابر ہیں، وہ ہندوستانی ہے، اور جو عربی فارسی کی آمیزش سے بنی ہوئی زبان تھی اسے آپ پاکستان لے گئے اپنے ساتھ. تو ہمارے ہاں تو یہ ایک اور لڑائی نکل پڑی ہے، ایک اور بحث ہے، اور وہ 47 سے اب تک جاری ہے. جسے ہم اردو کہتے ہیں، اسے ہمارے ہی سماج کا ایک بڑا طبقہ جو ہے، جو اردو سے عشق بھی کرتا ہے، اردو کے لیے بہت کچھ کرتا بھی ہے. ہم کیا کرتے ہیں اردو کے لیے؟ کتنے چینل ہیں اردو کے اور کتنے اخبارات ہیں جو مسلمان نہیں نکالتے. مسلمان پڑھ ضرور رہے ہیں اور دعویٰ ضرور کر رہے ہیں کہ یہ ہماری زبان ہے، لیکن اس سے جو دلچسپی ہے عملی، یا اس کو جو کمرشلائز کر رہے ہیں، مثلا دینک جاگرن گروپ جو ہے انقلاب کا مالک ہے، تو وہ کتنے صحافیوں کو روزگار دے رہا ہے اور بہرحال تحفظ تو کر ہی رہا ہے وہ ایک زبان کا. تو کیا یہ اس طرح کا سوچ رکھنے کی وجہ سے اردو صحافت آج کہیں نہ کہیں پستے کی طرف جا رہی ہے یا ختم ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیے، ختم تو دیکھیے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ اردو تو اتنی مقبول زبان ہے کہ آج بھی ہماری جو بالی ووڈ فلمیں ہیں اس کی جو اگر آپ اس کے ڈائلاگ میں یہ اس طرح سے کریں گے کہ بھئی کتنے الفاظ اس میں پوری فلم میں اردو کے ہیں، تو اردو کے ہی الفاظ ملیں گے آپ کو 90% سے اوپر. گھروں میں عام بول چال کی زبان میں خاص طور سے نارتھ انڈیا کی بات کر رہا ہوں، دلی یو پی، جہاں خصوصاً جو زبان ہے مشترکہ ہے، ایک جیسی ہے، تو وہاں جو گھروں میں زبان بولی جا رہی ہے وہ کون سی زبان ہے؟ یہی اردو ہے، جسے ہمارے سماج کا ایک بڑا طبقہ ہندوستانی کہتا ہے. چلیے کہہ لیجئے، لیکن اس سے اردو کو بہرحال ایک خاص شناخت کے حوالے سے نقصان پہنچ رہا ہے. لیکن اسے بچانے کے لیے کون آئے گا؟ ہم یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ یہ ہماری زبان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایک زبان ہے. مسلمان، میں نے ایک سیمینار میں شرکت کی تھی بھوپال میں. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں سے ہی جوڑا جاتا ہے. کیا مسلمان خود بار بار یہ کہہ کر کے باور کرواتے ہیں کہ اردو ہماری زبان ہے، جس کی وجہ سے دوسرے مذہب کے لوگ اس کو مسلمانوں سے جوڑ رہی ہے؟
دیکھیے میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاتا ہوں آپ کے سیاسی تقدیر کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے. حیرت انگیز بات ہوگی یہ ایکسکلوسیو نیوز ہے، بلکہ اسے آپ ایکسکلوسیو نیوز کہہ سکتے ہیں. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اردو کا مسلمانوں سے جو رشتہ ہے وہ اس لیے ہے کہ مسلمانوں کی جو مذہبی کتابیں ہیں اس کا جو ترجمہ ہے، مثلا قرآن کا ترجمہ جو ہے اردو میں ہے، احادیث کا جو ترجمہ ہے وہ اردو میں ہے. میں نے ایک شہر ہندوستان کا ایک بہت عظیم شہر جہاں عبد الرحیم خان خانہ کا وطن اور حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کا وطن، یعنی برہان پور کی بات کر رہا ہوں میں، انہی کے نام پہ برہان پور کا نام رکھا گیا ہے. وہاں ایک مسجد ہے، جامع مسجد ہے غالباً، وہ کالے پتھر سے بنی ہوئی ہے یا اس میں کالے اس کا استعمال کیا ہے کسی مٹی وغیرہ کا. آپ جائیے، میں دیکھ چکا ہوں وہ. آپ جا کر دیکھیے کہ وہاں قرآن کی آیات جو محرابوں پہ اور دروں پہ عربی میں لکھی ہوئی ہیں ان کا ترجمہ سنسکرت میں لکھا ہوا ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ اگر قرآنی آیات کا ترجمہ صرف اردو میں ہی کیا جا سکتا ہے تو وہاں کیسے ہوا؟ وہاں اس لیے ہوا کہ وہاں سنسکرت رائج تھی. عبد الرحیم خان خانہ جو رحیم کے نام سے دوہے جن کے مشہور ہیں، جو بہت بڑا نام ہے دوہا نگاری میں، جس شہر دارالسرور کہتے ہیں برہان پور کو، جہاں سے ان کا تعلق تھا، وہاں عام بول چال کی زبان سنسکرت تھی. اب کوئی فرینچ مسلمان ہے تو وہ اردو میں ترجمہ کوئی پڑھے گا قرآن کا، فرینچ میں پڑھے گا. کوئی چائنیز ہے، کوئی چائنا کا آدمی ہے تو وہ چائنیز میں پڑھے گا. اسی طرح کوئی دوسرا افغانی ہے تو وہ افغانی میں پڑھے گا. تو پتہ چلا کہ انسان جس خطے میں رہتا ہے وہ اپنی سہولت کے اور اپنی عام بول چال کے حساب سے مذہبی کتابوں کا ترجمہ کر لیتا ہے. اردو، اگر قرآن کا ترجمہ اردو میں اویلیبل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے. البتہ یہ غرہ شاید مسلمانوں کو زیادہ رہا ہے کہ اردو ہماری زبان ہے. میں وہی کہہ رہا تھا کہ ایک سیمینار میں مخمور سعیدی صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے، اور بڑی دیر تک وہ بحث کرتے رہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، اردو مسلمانوں سب کی زبان ہے. میری بھی ایک نظم ہے جس میں میں یہ شکوہ کرتا آیا ہوں پچھلے 20 سالوں سے. یہ 200 سالہ جشن ہے صحافت کا، اس طرح اردو کا جشن ہے. اردو 10 مصر پڑھی ہی جانی چاہیے. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے حق دیا مجھے. اردو ہے میرا نام خسرو کی پہلی، اردو ہے میرا نام خسرو کی پہلی. میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بہایا. ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا. میدان کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام خسرو کی پہلی. میں چاہوں گا کہ اس میں شرکت کریں آپ لوگ. غالب البلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، عالی نے محبت کا سبق یاد دلایا. اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی
सड़कों पे सितारे अकबर ने रचाई मेरे बेरंग हथेलियां है मेरा नाम बंसियों की बनी। अभी आखिरी बंद है वही पैगाम कि उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई यही बड़ी बड़ी, लेकिन अफसोस कहा जाता है कि ये सिर्फ एक फिरसे की जबान है, जबकि इसके गेसू संवारने वालों में सभी हिंदुस्तानी शामिल हैं। तो ये तालिब इल्म के अल्फाज में शिकवा कर रही है उर्दू जबान। आखिरी बंद है, तुम मुझको बनाते हो तासुब का निशान, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, तुम मुझको बनाते हो तासुब का निशान, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेला, तो मुसलमान अगर ये दावा करने में अपने आप को बड़ा यानी अपने अंदर एक एहसास तफाखुर महसूस करते हैं कि हाँ उर्दू जैसी शीरी ज़बान, बलीग ज़बान, जामे ज़बान हमारी ज़बान है, तो वो मुझे बताएं या अपने आप को ही बताएं अपनी ज़मीर की अदालत में कि हम क्या कर रहे हैं। हमें क्या हमारे घर में उर्दू का अखबार आ रहा है? क्या हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ा रहे हैं? क्या हम माशरे में 2-4-10 लोगों को उर्दू पढ़ने और सीखने की तरगीब दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो हमें ये फ़ख्र बेजा करने का कोई हक़ नहीं है। तो ठीक है, अब अगर यही मान लिया जाए कि उर्दू मुसलमानों में ज़्यादा मकबूल है, मुसलमानों की ज़बान नहीं है उर्दू, क्योंकि आज भी प्रोफेसर गोपीचंद नारंग मौजूद हैं जो उर्दू की ग्लोबल पर्सनैलिटी हैं। आज भी सैकड़ों ऐसे कलमकार आपको मिल जाएंगे जो जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है या वो मुसलमान नहीं है। तो ठीक है, अगर हिंदुस्तान में ऐसा है भी तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को आगे आना चाहिए। और दूसरी बात ये कि सहाफ़त जो है, हालांकि मैं हक़ीर फ़कीर इंसान हूँ, मतलब इस हवाले से मुझे नहीं कहना चाहिए, शायद मेरी ये अपनी राय मैं कहूँगा, मैं इसे थोप नहीं रहा किसी के ऊपर, लेकिन हमें कौमी आवाज़ जैसी सहाफ़त की तरफ लौटना होगा जो जिस पर किसी मज़हब की छाप नज़र नहीं आती, किसी फ़िरक़े का तसल्लुत नज़र नहीं आता। अगर हम नहीं लौट सकते तो हमारी सहाफ़त वही सहाफ़त है, फिर वही करते रहिए कि हिंद समाचार तुम्हारा है, कौमी आवाज़ हमारा है, नई दुनिया हमारा है, तो कोई और किसी सूबे से निकलने वाला अखबार तुम्हारा है, हमारा तुम्हारा यही चलता रहेगा। और उर्दू का नुकसान रस्मुल ख़त के हवाले से भी जारी रहेगा। और उर्दू को जो ग्रेड दिया जाता है जर्नलिज़म का, उर्दू उससे उसमें भी बी से सी और डी में आती चली जाएगी। तो हमें अपने मेयार को सुधारना होगा, हमें यूनिवर्सल बनाना होगा, हमें आफाकी क़दरों से, इंसानी क़दरों से जोड़ना होगा सहाफ़त को, ना कि तबक़ाती क़दरों से जोड़ना होगा, ना कि किसी ख़ास फ़िरक़े या कौम से जोड़ना होगा, बल्कि इंसानियत का तर्जुमान बनना होगा हमारी सहाफ़त को। लोग तो मेरा सवाल ये है कि डिजिटल मीडिया अभी बेहतर काम कर रही है, डिजिटल मीडिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप तरजीह दे पाएंगे, या फिर जो प्रिंट मीडिया है जो हमारे दरमियान में जो सहाफ़त रही है, इसमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं? डिफरेंसेस मैं बता तो रहा हूँ कि डिजिटल मीडिया जो है वो फ़रोग़ पा रहा है, और वो जो हार्ड कॉपी है वो धीरे धीरे मर रही है। मतलब उसकी इशाअत की जो तादाद है, जो पहले बड़े शान से बताया जाता था कि हमारा
اخبار جو ہے وہ اس کا سرکولیشن 1.5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 50,000 ہے. تو اب وہ سب چیزیں ختم ہو رہی ہیں. اخبار سیدھا صبح میں بتا رہا ہوں، میرے ایک دوست ہیں شبیر شاد، انقلاب میں ہیں، سہارنپور میں رہتے ہیں. ایک زمانے سے وہ صبح 6 بجے وہ بھیج دیتے ہیں مجھے پورا انقلاب یو پی ایڈیشن. تو میں کیوں جاؤں گا بازار؟ لیکن اس سے یہ ہے کہ نقصان تو بہرحال ہو رہا ہے، لیکن اس کو جیسے تیسے کس طرح سے کور کریں گے. مطلب اس میں اشتہارات میں ملنے والا پیسہ، یا اس کے جو دفاتر ہیں، اس کے جو پریس ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ جو پرنٹنگ پریس ہیں، یا جو وہ جو ہاکرز ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ہمیشہ انقلاب جو ہے نا کچھ لوگوں کو بے روزگار کرتا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب ایک کمرے سے ہی اخبار چلایا جا سکتا ہے، اور 2 لوگ 3 لوگ مل کے جو ہے اخبار چلا سکتے ہیں. اب پورا وہ سب منظر دیکھنے کو شاید آنکھیں ترس جائیں گی کہ یہ ایڈیٹر کا کیبن ہے، اور یہ سب ایڈیٹر کا کیبن ہے، اور یہ یہاں کاتب بیٹھے ہوئے ہیں. تو کاغذ کی مہک جو ہے وہ دم توڑ رہی ہے. وہ کسی کا شعر تو یاد نہیں مجھے، وہ مصرع ہے کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. تو ہارڈ کاپی میرا خیال ہے دھیرے دھیرے اسٹرگل کرے گی، اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہے صحافت کا یہ آگے بڑھے گا، مجھے ایسا لگتا ہے. سر آخری کوشچن آپ کا، کیونکہ آپ کو اکثر اسٹیج پر دیکھا گیا ہے، آپ کا کلام بہت زیادہ لوگ پسند بھی کرتے ہیں، آپ اپنے ایک شعر کے ساتھ ہمارے اس انٹرویو کو اختتام کریں. بس میں تو وہی کہوں گا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ سماج کے اندر جو ہے وہ پازیٹیو ویلیوز جو ہیں، اور جو چونکہ ہم سب کو ایک جگہ رہنا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں کبھی کبھی یہ ہندو مسلمان اور یہ سب ہو جاتا ہے مندر مسجد. لیکن میں سفر بہت کرتا ہوں، میں بنجارا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں ریلوں کے اندر بھی سب لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، شادی بیاہوں میں، سماجی تقریبات میں، دکھ سکھ میں شریک ہیں. اندر سے تانے بانے بڑے مضبوط ہیں. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اچھے پیغامات اپنی شاعری کے ذریعے سماج کو دیں. تو 2 شعر میں اسی حوالے سے پڑھتا ہوں کہ یہی جنون، یہی ایک خواب میرا ہے، یہی جنون، یہی ایک خواب میرا ہے، وہاں چراغ جلا دوں جہاں اندھیرا ہے. یہی جنون، یہی ایک خواب میرا ہے، وہاں چراغ جلا دوں جہاں اندھیرا ہے. اور ایک شعر یہ بھی ہے کہ حوصلہ رکھو رات بیتے گی، حوصلہ رکھو رات بیتے گی، حوصلہ رکھو رات بیتے گی، دیکھنا روشنی ہی جیتے گی. کیا بات، بہت خوب. تو آپ کا شکریہ جو آپ بہت بہت شکریہ. تو آپ دیکھ رہے تھے کہ دیکھنا روشنی ہی جیتے گی، اور اس سے لوگوں کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ اقبال اصغر صاحب کا یہ میسج رہا ہے کہ اردو والے کو خود آگے آنا ہوگا، اور یہ نہ کہیں کہ اردو ہماری زبان ہے، اردو ہندوستان کی زبان ہے. اگر اپنے اندر تبدیلی لاتے ہیں تو شاید اس زبان کو بچائی جا سکتی ہے. دیکھتے رہیے ST نیوز.